السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آسان ترین جو ہے نا، میں آپ کو چیزیں بتا دیتا ہوں حدیث کی تضعیف میں جو ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ سند متصل نہ ہو۔ سند متصل نہ ہونے کا مقصد کیا ہے کہ راویان کی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات اور ان کا سمع جو ہے وہ ثابت نہ ہو، یعنی کہ راوی ایک دوسرے کا زمانہ بھی نہیں پایا، ایک دوسرے سے ملے بھی نہیں ہیں، حدیث سنی بھی نہیں ہے، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں انقطاع، یعنی سند منقطع ہے، ہم کہتے ہیں سند منقطع ہے، اس کو کہتے ہیں انقطاع، ٹھیک ہے۔ تو صحیح حدیث کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ سند جو ہے وہ متصل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ضعیف اگر اس کا ہی الٹ لے لیں، ضعیف ہوگی تو اس کی سند جو ہے وہ منقطع ہوگی، متصل نہیں ہوگی، اس میں اتصال السند نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، منقطع ہوگی، انقطاع ہوگا۔ دوسری چیز، سند میں موجود تمام راوی جو ہیں وہ ثقہ ہونے چاہیے، ثقہ صدوق ہونے چاہیے، سچے ہوں، عادل ہوں، ٹھیک ہے، روایت حدیث میں عادل ہوں، جھوٹ نہ بولتے ہوں، ٹھیک ہے، یہ چیز ہے۔ اب دوسری چیز، راوی جو ہے وہ ضابط ہونا چاہیے۔ ضابط کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ اس پکے حافظے والا ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ اختلاط کا شکار ہو جائے۔ بعض راویان آخر میں ساری زندگی صحیح ہوتے ہیں، آخر میں جا کے ان کا دماغ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اختلاط میں، بڑھاپے کی عمر میں، تو پھر وہ جو ہے وہ احادیث میں، یعنی کہ جان بوجھ کر تو نہیں لیکن نیچرلی، کیونکہ ان کا مائنڈ ایسا ہو جاتا ہے، بڑھاپے کی عمر، بڑی عمر میں وہ بھول جاتے ہیں، تو ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ اختلاط کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے حدیث جو ہے وہ ضعیف ہو جاتی ہے، اس کے اوپر تحقیق کرنی پڑتی ہے پھر راوی کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اب تیسری چیز یہ ہے کہ سند کا راوی جو ہے وہ ضعیف الحدیث نہ ہو، محدثین نے اس کے اوپر اسے مجروح نہ کیا ہو کہ ضعیف ہے حدیث بیان کرنے میں، تو اس کی جو ہے وہ بہت ساری، یعنی کہ جو ہے وہ اس میں پرابلمز ہو سکتی ہیں ضعیف الحدیث ہونے میں۔ اچھا، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ راوی جو ہے وہ یعنی کہ کذاب نہ ہو، یعنی جھوٹ نہ بولتا ہو روایت حدیث میں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بھی، یعنی کہ اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ، اب ایک تو یہ بھی چیز ہوتی ہے ضعیف کو روایت کو کرنے کی کہ یہ راوی جو ہے وہ کسی خاص مخصوص جو ہے وہ مسلک سے، آج کل یہ اصولیوں کا، یعنی کہ متاخرین نے یہ بھی اصول بنایا، یہ متاخرین کے اصول کی بات کر رہا ہوں کہ راوی جو ہیں وہ یعنی مثال کے طور پہ اگر شیعہ ہے تو کوئی ایسی روایت آتی ہے جس میں وہ منفرد ہے، اور وہ روایت اس کے مذہب کو، یعنی کہ شیعہ مذہب کو تقویت پہنچا رہی ہے، تو ایسی روایت کو بھی ضعیف، یہ یعنی کہ بعد کے جو ہے نا محدثین، یہ ان کے اصول ہیں متاخرین کے۔ اور اس میں ایک چیز میں اور ایڈ اور جو ہے نا وہ کر دیتا ہوں، یہ ہے تدلیس کا ایشو۔ جو تدلیس کا ایشو ہے نا، اس میں آپ کو میں موٹی بات بتا دیتا ہوں، جو اسا ترین موقف ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تدلیس کو یعنی کہ تقسیم کیا گیا ہے دو حصوں میں۔ ایک ہوتی ہے قلیل التدلیس، یعنی کہ مدلس ایسا راوی ہے جو بہت ہی کم تدلیس کرتا ہے، شاذ و نادر، کبھی کبھار، یعنی کہ سم ٹائمز 2 ٹائمز 4 ٹائمز 3 ٹائمز اس طرح، یعنی کبھی کبھار کر دیتا ہے۔ اور ایک یعنی کہ مدلس ہوتا ہے جو کثرت کے ساتھ تدلیس کرتا ہے، جو یعنی کہ جو ہے ایکسٹریم ہو جاتا ہے تدلیس کرنے میں، جو یعنی کہ کہتا ہے کہ میں اپنی سند جو ہے وہ اعلیٰ ترین کروں، اس میں سے جو ہے راوی گراؤں، وہ کثرت سے تدلیس کرتا ہے، جو کرتا ہی رہتا ہے تدلیس، یعنی کہ جو ہے، تو ایسے کی روایت جو ہوتی ہے وہ سما کی تصریح کے بغیر، یعنی کہ جو ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے۔ اور جو قلیل التدلیس ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ ثقہ ہونا چاہیے، راوی ثقہ ہونا چاہیے، راوی کی ثقاہت جو ہے، مدلس راوی کی ثقاہت شرط ہے۔ اگر ثقہ نہیں ہوگا تو پھر تو ظاہر سی بات ہے اس کی پھر حدیث عن سے جو ہے روایت اور سما کی تصریح بھی نہیں ہو، پھر کیسے جو ہے مقبول ہوگی؟ سما کی تصریح بھی ہو لیکن راوی ثقہ نہ ہو تو پھر تو اس کی روایت پھر بھی ضعیف ہوتی ہے، چاہے وہ حدثنا کہے، حدثنی کہے، اخبرنا کہے، اخبرنی کہے، انبانا کہے، انبانی کہے، اور اس کے علاوہ اسی طرح جو ہے وہ سمعت کے الفاظ جو ہے وہ استعمال کرے، جو مرضی وہ کرتا رہے، نہیں ہو سکتی اس کی روایت صحیح، کیونکہ وہ روایت حدیث میں جو ہے اس کا رتبہ جو ہے وہ ضعیف الحدیث کا ہے۔ تو یہ یعنی کہ موٹی موٹی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، تو یہ جو ہے یہ آپ دیکھ لیں، اس کو آپ اپنے پاس محفوظ رکھیے گا۔ آڈیو جو ہے وہ بڑی ہو گئی ہے، لیکن اس میں اصول حدیث جو ہے نا وہ ضعیف حدیث کی جو شرطیں ہوتی ہیں، ضعیف وہ حدیث ہوتی ہے جس کی سند جو ہے وہ، یعنی کہ سند کے پوائنٹ آف ویو سے میں بتا رہا ہوں آپ کو، یعنی کہ حسن لذاتی نہ ہو یا صحیح نہ ہو۔ اور صحیح حدیث کی شرطیں جو ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا گیا ہوں کہ ضعیف حدیث جو ہے وہ صحیح کے بالکل جو ہے وہ اپوزٹ ہوگی۔ اچھا، اس میں انقطاع کے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز بھی بتا دیتا ہوں، مثال کے طور پہ ایک راوی رہتا ہے بصرے میں،
اور وہ ساری زندگی جو ہے وہ بصرہ رہا ہے، وہ کوفہ آیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بصرہ میں ہے، ایک کربلا کو لے لیں یا کوفہ کو لے لیں، ٹھیک ہے؟ ایک بصرہ کا ہے، بصرہ میں ہی رہتا ہے، ساری زندگی وہیں رہتا ہے، باہر بصرہ سے جاتا ہی نہیں ہے، اور وہیں پہ اس کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ ایک ہے کربلا میں، ایک راوی، وہ ساری زندگی جو ہے وہ کربلا میں رہتا ہے، وہ یعنی کہ وہاں جاتا ہی نہیں ہے، اس کی جو ہے وہ ڈیتھ بھی وہیں ہوتی ہے، آؤٹ آف کربلا، یعنی وہ جاتا ہی نہیں ہے۔ اب ایک بصرہ میں، ایک کربلا میں، ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی ہی نہیں ہے، انہوں نے ایک دوسرے کا بالفرض زمانہ بھی نہیں پایا۔ تو پھر اگر ایک بصرے والا کہے کہ میں نے اس شخص سے سنا ہو جو کربلا میں رہتا ہے، جو آیا ہی نہیں ہے یہاں پہ، اس کا چاہے وہ نام لے کے بھی کہے حدثنی، حدثنا، اخبرنا، اخبرنی، ٹھیک ہے؟ زیادہ تر تو میں نے نوٹس کیا ہے، اکثر و بیشتر ایسی روایت جو ہیں وہ عین سے ہوئی بھی ہوتی ہیں، تو یہ یعنی کہ جو ہے وہ زیادہ تر ضعیف ہی ہوتی ہیں ایسی روایت۔ تو اس کو کہتے ہیں سند میں انقطاع، کہ نہ جو ہے وہ ادھر آئے نہ وہ والے ادھر گئے، یعنی شہر دو الگ الگ ہیں، ڈفرینٹ ہیں، اچھا خاصا آپ کو پتہ ہے فاصلہ ہے، ڈسٹینس ہے، تو نہ وہ ادھر جا سکے نہ یہ ادھر آ سکے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ حدیث روایت کر رہے ہیں، تو اس ایسی یعنی کہ حدیث کی سند کو کہتے ہیں منقطع، یعنی انقطاع ہے اس میں، آپس میں ملاقات نہیں ہے، وہ یعنی پھر وہ وہی چیزیں آ جاتی ہیں کہ راوی کی آپس میں ملاقات نہیں ہے، راوی کا ایک دوسرے سے سما ثابت نہیں ہے، ملاقات ثابت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں ہیں، صحبت نہیں پائی ہے ایک دوسرے کی، شیوخ اور تلامذہ کا مسئلہ آ جاتا ہے، شیوخ کہتے ہیں یعنی ٹیچر کو، تلامذہ کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو، تلامذہ جو ہیں، تو یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اس کے شیوخ میں سے نہیں ہے، یہ اس کے تلامذہ میں سے نہیں ہے، حدیث جو ہے وہ روایت ہو رہی ہے، آپس میں ملاقات نہیں ہے، اور اسی طرح جو ہے سمع یعنی حدیث سنی بھی نہیں ہے، یعنی اگر یعنی سننے کا اگر کوئی کہتا بھی ہے، یعنی اس طرح کہہ دیتا ہے حدثنی، تو یعنی کہ ایسی بہت ساری احادیث ہیں جن میں یعنی کہ جو ہے وہ سند میں انقطاع ہے، لیکن جو ہے وہ روایت ایسی ہی ہو رہی ہوتی ہے حدثنا، حدثنی سے، اور جو باقی جو یعنی کہ ٹرمز جو ہیں انہی سے، فار ایگزامپل جو ہے وہ اخبرنا، اخبرنی، انبانا، انبانی، سمعت، ایسی یعنی کہ ٹرمز جو ہوتی ہیں اس سے ہو رہی ہوتی ہے، تو یا سمع یعنی کہ جو ٹرمز ہوتی ہیں اس چیز کی کہ جس سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ سماع کی تصریح کے لیے بالعموم جو ہے یہ ٹرمز یوز کی جاتی ہیں، تو اگر ان سے نہ ہو رہی ہو تو پھر اس کو یعنی کہ کہتے ہیں منقطع، ان سے ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ زمانہ نہ پایا ہو اور شہر سیم نہ ہو، ملاقات نہ ہو،